محترم سامعین، میں جو عنوان لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے فضائل رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمارے نبی کی فضیلت کیا ہے، ہمارے نبی کی خصوصیات کیا ہے۔ اس تعلق سے بہت ساری باتیں آپ کے درمیان میں رکھ دی گئی تھی، اور اس سے گزشتہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کی تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر اپنے نبی کے 4 عظیم صفات کا تذکرہ فرمایا۔ لقد جاءکم رسول منکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے درمیان تمہیں میں سے ایک رسول کو، ایک شخص کو نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا۔ عزیز علیہ ما عنتم، وہ نبی، وہ پیغمبر پر تمہاری تکلیفیں بڑی نہایت ہی گرا گزرتی ہیں۔ دوسری صفت ہو گئی حریص علیکم، اور وہ نبی تمہارے فائدے کی چیزوں کے لیے بہت ہی زیادہ خواہش مند رہتے ہیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور وہ نبی مومنوں پر، ایمانداروں کے ساتھ، مومنین کے ساتھ نہایت ہی شفیق اور مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی 4 عظیم صفات کا ذکر کیا۔ پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ یہ جو نبی تمہارے درمیان بھیجا جا رہا ہے وہ نبی تمہیں میں سے ہے، یعنی بشر ہے۔ دوسری عظیم صفت یہ ہے کہ اگر امت کسی پریشانی میں پڑنے والی ہے تو یہ پریشانی میں پڑنا امت کے لیے یہ اس نبی کے لیے بڑی گرا گزرتی ہے۔ اس نبی کو یہ چیز برداشت نہیں ہے۔ وہ نبی اپنے امت کے لیے آسانی پیدا کرنا چاہتے ہیں، آسانی پیدا کرتے ہیں۔ تیسری صفت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ یہ نبی لوگوں کی ہدایت کے لیے بہت ہی زیادہ خواہش مند رہتے ہیں۔ اس نبی کا مشن یہ تھا کہ کسی بھی طریقے سے لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچایا جائے، لوگوں کو کسی بھی طریقے سے راہ راست پہ لگا دیا جائے، جہنم کی آگ سے بچائے، یہی اس نبی کا مشن تھا۔ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کو فائدہ پہنچانے کے لیے بہت ہی خواہش مند رہا کرتے تھے۔ یہ 3 چیزیں بیان کر دی گئی تھی، اور آخری عظیم صفت رہ گئی تھی۔ آج انشاءاللہ اسی عظیم صفت کے تعلق سے اس خطبہ جمعہ میں بات کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، لوگوں جو نبی میں نے تمہارے درمیان بھیجی وہ نبی مومنین کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ بڑے ہی شفیق ہیں، بڑے ہی مہربان ہیں۔ تو اس نبی کی عظیم صفتوں میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ نبی اپنے امت پر بڑے ہی شفیق ہیں، بڑے ہی مہربان ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کس طریقے سے اللہ کے نبی اپنے امت پر بڑے شفیق ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی نے بیان فرمایا انی لا اقوم فی الصلاۃ وانا اريد اطيلها، اے لوگوں سنو، میں جب لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں
تو میری نیت یہ ہوتی ہے کہ میں نماز کو لمبی کروں، میں لمبی نماز پڑھاؤں، میں لمبا قیام کروں۔ فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، تو میں نماز پڑھانے کے درمیان میں کسی بچے کی آواز کو سن لیتا ہوں۔ فَأَتَجَوَّزُ فِي الصَّلَاةِ، تو میں اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، میں اپنی نماز کو چھوٹی کر دیتا ہوں۔ کیوں چھوٹی کر دیتا ہوں؟ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اس بچے کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں پریشانی میں پڑ جاتی ہے، اس کی ماں اپنے بچے پر ترس کھاتی ہے، اس کی ماں اپنے بچے کے رونے کی وجہ سے تکلیف محسوس کرتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی بیان فرماتے ہیں اسی لیے میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ دیکھیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے شفیق ہیں، کتنے مہربان ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے ہیں تو کوئی بچہ رو دیتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بڑی تکلیف اور گزرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کو لمبی کرے اور وہ بچہ روتا رہے۔ اللہ کے نبی کو یہ گوارا نہیں، اللہ کے نبی اپنی نماز کو چھوٹی کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی جانتے ہیں کہ جو بچہ رو رہا ہے تو اس کی ماں اس پر کتنی تکلیف محسوس کر رہی ہوگی، اس وجہ سے اللہ کے نبی اپنی نماز کو چھوٹی کر دے رہے ہیں۔ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اللہ کے پیارے نبی مومنین کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ نہایت شفیق اور مہربان ہیں۔ آپ اس حدیث کے میں ذرا غور کریں کہ جب ایک ماں ایک بچہ جب روتا ہے تو ماں اپنے بچوں کو چپ کرانے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا کر دیتی ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی کی شفقت یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں کی ممتا کو دیکھتے ہوئے اپنی نماز کو چھوٹی کر دے رہے ہیں۔ اس حدیث سے ایک بات یہ بھی پتہ چلا، ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں صحابیات بھی مسجدوں میں اللہ کے نبی کی امامت میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ مسئلہ یہ پتہ چلا کہ اگر کہیں پر پردے کا معقول انتظام ہے، بندوبست ہے، فتنے کا کوئی خوف نہیں ہے، تو وہاں پر عورتوں کو نماز پڑھنے کے لیے آنا چاہیے۔ یہ پہلی سے۔ اور دوسری چیز اس حدیث سے وہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت پر کتنا زیادہ مہربان ہے، امت پر کتنا زیادہ شفیق ہے۔ ایک دوسری مثال لیتے ہیں ہم۔ حدیث کی راویہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، یہ بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ کچھ دیہات کے رہنے والے لوگ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ کے نبی سے سوال کر رہے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، کیا آپ اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہیں، اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ ہاں، ہم اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہیں، ہم اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں۔ تو دیہات کے رہنے والے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے بچوں سے محبت ہی نہیں کرتے، ہم تو اپنے بچوں کو بوسہ ہی نہیں دیتے۔ اللہ کے پیارے نبی بیان فرماتے ہیں او عمل کے ان کان اللہ نزع علیکم الرحمہ، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں سے رحمت کو اگر نکال دیا ہے، رحمت تمہارے دلوں سے نکال دیا ہے، تو اس میں میں کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی یہ پیغام دیتے ہیں کہ وہ شخص اپنے بچوں پر کیا رحم کرے جس کے دل میں اللہ رب العالمین نے رحمت ہی نہیں ڈالی ہے، جس کے دل میں رحم ہی نہ ہو، جس کے دل میں اپنے بچوں کے تعلق سے محبت نہیں ہو، محبت ہی نہ ہو، تو وہ اپنے بچوں سے کیا پیار کرے گا؟ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی دنیا والوں کو پیغام یہ دے رہے ہیں کہ اپنے بچوں سے محبت کی جائے، کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہ ہمارے محبتوں کے جو ہے بھوکے ہوتے ہیں، ان کو محبت کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کو محبت کے ذریعے سے ہم جس طریقے پر، جس ٹریک پر، جس راستے پر لگا سکتے ہیں وہ لگا سکتے ہیں۔ تو ایسی سچویشن میں جب بچے چھوٹے رہیں تو ہمیں ان کو محبت سے ان کی تربیت کرنی چاہیے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے تربیت کر رہے ہیں اپنے بچوں کو، کس طریقے سے حسن حسین رضی اللہ عنہما کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی کس طریقے سے ان کے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سنن نسائی کی روایت ہے، یہ حدیث صحیح ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو لے کر کے آئے، اور جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو دونوں کو اپنے قدم مبارک کے پاس بیٹھا دیا اور نماز پڑھنی شروع کر دی۔ اور نماز پڑھاتے کے دوران اللہ کے نبی نے ایک سجدہ بہت لمبا کر دیا۔ اللہ کے نبی نے نماز ختم کی، صحابہ کرام سوال کرنے لگے، اے اللہ کے نبی آج کیا بات ہے کہ آج ہم نے دیکھا کہ آپ نے ایک سجدہ کو بہت لمبا کر دیا، ہمیں تو خدشہ ہو گیا کہ آپ کے ساتھ کوئی معاملہ تو نہیں پیش آ گیا، آپ کے پر کوئی جو ہے حادثہ تو نہیں پیش آ گیا۔ اللہ کے نبی ہم لوگ پریشان ہو گئے، کیا بات ہے آخر آپ نے اتنا لمبا سجدہ آپ نے کیوں کیا؟ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا میرے کمر پر چڑھ گیا تھا، تو میں جلدی اٹھ کر کے اپنے بیٹے کو پریشان کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت دیکھیے، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ اگر میں سجدے سے جلدی اٹھ جاتا تو ہو سکتا ہے میرے بیٹے کو پریشانی ہو جائے، ہو سکتا ہے میرے بیٹے کو تکلیف ہو جائے، اس واسطے میں نے سجدے کو لمبا کر دیا اور اپنے بیٹے کو خوش کیا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے بچوں کے ساتھ شفقت۔ آج ہمارا کیا معاملہ ہے اپنے بچوں کے ساتھ؟ آج دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر اگر بچہ چھوٹی غلطی کر دیتا ہے تو اس کے والدین، اس کے ماں باپ اس کو گالیاں دیتے ہیں۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس کو گالیاں دیتے ہیں، اس کی غلطی اس کو سمجھانے کے بجائے اس کی پٹائی لگاتے ہیں، اس کو سزا دیتے ہیں۔ اور جب آپ یہ بھدا ویوہار اس کے ساتھ کریں گے، یہ روڈلی ویوہار اس بچے کے ساتھ کریں گے جس کا ذہن بالکل کوڑا ہے، اگر آپ اس کے ساتھ یہ معاملہ کریں گے، اس کے سامنے گالیاں دیں گے، اس کو پیٹیں گے، اس کو ماریں گے، اس کو سزا دیں گے، تو یہی بچہ جب بڑا ہوگا تو یہ ابھی تو دوسروں کو گالیاں دے گا، لیکن جب بڑا ہوگا تو آپ کو گالیاں دے گا، کیونکہ یہ چیزیں آپ سے سیکھی ہوئی ہے، آپ نے اس کو گالیاں دے کر کے سکھائے ہیں۔ اگر بڑا ہو گیا اور آپ کمزوری کے عالم میں آ گئے، بیڈ پر پڑ گئے، تو اگر آپ نے بچپن میں اس کی تربیت غیر مناسب کی ہے، مناسب طریقے پر نہیں کی ہے، محمد الرسول اللہ کے طریقے پر نہیں کی ہے، تو یہ بچہ آپ کے ساتھ برا ویوہار کرے گا۔ یہ بچہ آپ کے ساتھ بڑھاپے میں جب آپ بیڈ پر بستر پر پڑ جائیں گے تو برا سلوک کرے گا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی پیغام یہ دے رہے ہیں کہ ہم سب اپنے بچوں سے محبت کریں اور اپنے بچوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ان کی تربیت کریں، کیونکہ یہ بچے بڑے معصوم ہوتے ہیں، ان کا ذہن بالکل کوڑا ہوتا ہے، ان کو محبتوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر ہم ابھی ان بچوں کی تربیت کر دیں گے تو یقیناً یہ بچے بڑے ہوں گے تو یہ ہماری خدمت کریں گے، یہ ہمارا ساتھ دیں گے، ہماری مدد کریں گے۔ یہی بچے جب بڑے ہوں گے تو ہمارے ساتھ یہ معاملہ کریں گے۔ اللہ کے نبی کی تعلیم آپ ان بچوں کو دیجیے، اللہ کے نبی کے فرمان ان بچوں کو سنائیے، تو اس طریقے سے یہ بچے بڑے ہوئے۔ ایک اور حدیث اللہ کے نبی کی میں سنانا چاہتا ہوں، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھیے اور اندازہ لگائیے کہ جو لوگ اپنے بچوں پر رحم نہیں کرتے، چھوٹی چھوٹی بات پر اپنے بچوں کو سزا دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، دیکھیے اللہ کے نبی کی حدیث دیکھیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین، حضرت حسن بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو بوسہ دے رہے تھے، ان کو بوسہ دے رہے تھے۔ وہیں پر موجود ایک اور صحابی رسول اقرا بن حابس، وہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی آپ اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہیں، اللہ کے نبی آپ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، میرے تو 10 بچے تھے، میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے اپنے کسی بیٹے کو بوسہ ہی نہیں دیا، میں نے اپنی کسی بیٹے سے محبت ہی نہیں کی، اپنے کسی بیٹے کو چوما ہی نہیں۔
اللہ کے نبی کیا بیان فرماتے ہیں؟ دیکھیے اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں من لا یرحم لا یرحم، جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ اگر تم اپنے بچوں پر آج رحم نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر رحم نہیں کرے گا۔ پیغام کیا دے رہے ہیں اللہ کے نبی؟ اللہ کے نبی پیغام دے رہے ہیں یہ بچے معصوم ہوتے ہیں، میں مانتا ہوں وہ شرارتی ہوتے ہیں، میں مانتا ہوں کہ وہ ضدی ہوتے ہیں، میں مانتا ہوں کہ وہ لوگ اور چیزیں اور کام کرتے ہیں، لیکن ان کے تربیت کا بھی طریقہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا۔ مسجد میں آتے ہیں بچے، یہاں پر تو خیر یہ معاملہ نہیں ہے، لیکن بعض ایسی جگہوں پر دیکھا گیا ہے کہ بچے مسجد میں آتے ہیں، کسی ایک بچے نے چیخ دی، چلا دی، لوگ برس پڑتے ہیں ان بچوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں، ان کو ڈانٹتے ہیں، پیٹتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر آپ ایسا معاملہ ان بچوں کے ساتھ کرتے ہیں تو یہ بچے جو مسجد میں آ رہے ہیں وہ کل نہیں آئیں گے۔ اور بعض بچوں سے سنا بھی یہ گیا ہے کہ وہاں پر ہم نماز پڑھنے نہیں جائیں گے کیونکہ وہاں پر لوگ مارتے ہیں، ہمیں ڈانٹتے ہیں، اس واسطے ہم نہیں جانے گے۔ تو یہ بچے ڈر جاتے ہیں، وہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں، تو ان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس طریقے پر ان کو سمجھائیں گے، ان کو بتلائیں گے تو یہ بچے سمجھ جائیں گے، یقیناً مان جائیں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کی تیسری بڑی عظیم صفت، تیسری مثال جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس حدیث کو آپ اپنے سامنے رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر کتنا زیادہ شفیق تھے، کتنا زیادہ مہربان تھے۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اس آیت کی تلاوت فرمائی، رب انہن اضللن کثیرا من الناس۔ اللہ کے پیارے نبی اس آیت کی تلاوت فرماتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، اے میرے رب، انہن اضللن کثیرا من الناس، بے شک انہوں نے بہت سارے لوگوں کو راہ راست سے ہٹا دیا ہے، سیدھے راستے سے ہٹا دیا ہے، صراط مستقیم سے بھٹکا دیا ہے۔ فمن تبعنی فإنہ منی، تو جو شخص میری اتباع کر لے، جو شخص میری پیروی کر لے، جو شخص میری اطاعت کر لے تو وہ مجھ میں سے ہے۔ ومن عصانی فإنک غفور رحیم، اور جو میری نافرمانی کر جائے، جو میری اطاعت کرنے سے روگردانی کرے، جس کے سامنے میرا فرمان آ جائے، میرا فرمان آ جائے، فرمان سننے کے بعد بھی وہ اس سے روگردانی کر جائے، اے اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو بخشنے والا ہے، تو مہربان ہے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی اس آیت کی تلاوت فرماتے ہیں، ان تعذبهم فإنهم عبادک، اے اللہ رب العالمین، اے ہمارے پروردگار، اگر تو ان کو سزا دیتا ہے، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دیتا ہے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے خطاؤں کی وجہ سے ان کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے، فإنهم عبادک، تو یہ تیرے ہی بندے ہیں۔ وإن لم تغفر لهم، اور اے میرے پروردگار اگر انہیں تو بخش دے، ان کو معاف فرما دے، ان کی مغفرت کر دے، فإنک انت العزیز الحکیم، تو اے میرے پروردگار تو غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ اللہ کے نبی یہ دونوں آیتیں پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھ کو بلند فرماتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت میری امت ہے۔ یہ بات بیان کرنے کے بعد اللہ کے پیارے
نبی زاروں قطار رونے لگتے ہیں، اللہ کے نبی ذابِ تحاشا رونے لگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل امی کو اللہ کے نبی کے پاس بھیجتا ہے کہ جاؤ میرے حبیب سے پوچھو کہ میرا حبیب کیوں رو رہا ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین بخوبی جانتا ہے، حالانکہ اللہ فرماتا ہے کہ میں بخوبی جانتا ہوں۔ حضرت جبریل امی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں اللہم امتی امتی، میری امت میری امت۔ اللہ کے نبی نے اپنی پوری بات بتلائی۔ اللہ حضرت جبریل امی اللہ رب العالمین کے پاس جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین کو خبر کرتے ہیں، بتاتے ہیں اے اللہ رب العالمین تیرا حبیب اس بنا پر رو رہا ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین کو اس کا علم بخوبی ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جاؤ میرے حبیب کو یہ فرمان سنا دو، یہ پیغام سنا دو، اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوكَ۔ اے میرے نبی، اے میرے پیغمبر، ہم آپ کی امت کو تکلیف دے کر کے، ہم آپ کی امت کو پریشانی میں ڈال کر کے، ہم آپ کی امت کو پریشانی میں مبتلا کر کے، اے نبی ہم آپ کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، اے نبی ہم آپ کو تکلیف نہیں دیں گے، اے نبی ہم آپ کو پریشان ہونے نہیں دیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے رو رہے ہیں۔ دعا کیا کر رہے ہیں؟ دعا یہ کر رہے ہیں کہ اللہ اگر تو انہیں عذاب دے گا تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، تو اپنے ہی بندوں کا عذاب دے گا۔ اگر انہیں تو معاف فرما دے، اللہ تو غالب حکمتوں والا ہے، تو عظیم ہے، تو غالب ہے، تو غفور الرحیم ہے، تو اگر بخشے گا مہربانی کرے گا تو اپنے بندوں پر کرے گا۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے تئیں شفقت و مہربانی۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس نبی نے اپنی امت کے لیے اتنی دعائیں کی ہیں، رو رہا ہے وہ نبی کہ اے اللہ میری امت کو تکلیف نہ دینا۔ کس لیے رو رہا ہے وہ نبی؟ وہ اس لیے رو رہا ہے کہ اے پروردگار میری امت کو تکلیف نہ دینا، جو میرے متبع ہیں، جو کتاب و سنت پر چلنے والے لوگ ہیں، اے اللہ ان کو تکلیف نہیں دینا، ان کو پریشانی نہیں کر دینا۔ اگر تو ان کو تکلیف دے گا میرے پروردگار، یہ میرے پیروکار ہیں، یہ میرے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں، اس سے مجھے تکلیف ہوگی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا ہولناک منظر، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ ناراض ہوگا، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ غضبناک ہوگا۔ بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے نہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا غضبناک ہوا تھا، نہ اس کے بعد کبھی اس طریقے سے غضبناک ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ غضبناک ہوگا۔ اور نبی کی شفقت دیکھیے، اٹھائیے صحیح بخاری، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کا پرہول منظر ہوگا، قیامت کا خطرناک منظر ہوگا، ہر انسان پریشان ہوگا، ہر شخص پریشان ہوگا، ہر انسان پریشانی کے عالم میں ہوگا، اور اس پریشانی کے عالم میں وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ سارے انسان حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کہیں گے کہ اے آدم، آپ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے پہلے بندے ہیں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، پیدا فرمایا ہے، آپ میری حالت دیکھ رہے ہیں، آپ ہماری پوزیشن دیکھ رہے ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے شفاعت کر دیجئے، ہمارے لیے شفاعت کر دیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے نہیں، میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے،
میری حیثیت نہیں ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اس گناہ کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کر سکوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج بہت زیادہ غضبناک ہے۔ پھر اس کے بعد لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، کہیں گے اے ابراہیم آپ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ نبی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا ہے،